سب آپ کا کلام آنا چاہیے ویسے. اچھا نا, حوصلہ افزائی اسٹوڈیو کلام آنا چاہیے. حوصلہ افزائی کا شکریہ جی. دے دیں چائے, دے دیں, دے دیں, دے دیں, آ جائے, آ جائے. دے دیں. پیارے اسلامی بھائیوں, ہم کچھ نہ کچھ سوالات کا سلسلہ ہمارا جاری رہا ہے. مفتی صاحب کی جو ایک زندگی کا ایک حصہ تدریس میں بھی گزرا ہے, آپ بلکہ تدریس کر بھی رہے ہیں, وقتاً فوقتاً آپ طلباء کرام کو آپ کو پڑھانے کا سلسلہ آپ کا جاری, تخصص الفقہ ہے, دورہ حدیث شریف ہے, بیان کرتے ہیں. اسی طرح جب آپ UK جاتے ہیں تو وہاں بھی ہمارے طلباء کرام آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور آپ کو کافی کوشش کرتے ہیں ان کی پریشانی بھی دور ہو. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کیا کوئی ایسا طالب علم بھی ہے کہ یا ایسے طلباء کرام ہیں کہ جو آپ سے جب انہوں نے بات کی اور آپ کو ان کا بات کرنا بڑا مطلب ایک خوشگوار لمحہ آپ کو لگتا ہو کہ یار یہ بھی ہوتے ہیں یار, ایسا کچھ ہے؟ ایسے طلباء میں ایسے بہت ہوتے کہ جنہوں نے ماشاءاللہ اتنا کچھ پڑھا ہوتا ہے یا ان کی ذہانت ایسی ہوتی ہے کہ واقعی عقل دنگ رہ جاتی ہے. طلباء کرام کی, طلباء کرام کے اندر بھی, اسٹوڈنٹس ہو جامعۃ المدینہ کی. جی. مجھے ایک مرتبہ یاد ہے, غالباً فیصل آباد کے ایک اسٹوڈنٹ تھے, تو تفسیر کے حوالے سے کوئی گفتگو ہو رہی تھی, تو انہوں نے اپنا جو تفسیر کا مطالعہ بیان کیا نا, وہ تفسیر کا مطالعہ مجھ سے بھی زیادہ تھا. اللہ, یعنی میں نے تفسیر لکھی ہے لیکن میں نے اتنی تفسیر نہیں پڑھی ہوئی جتنی انہوں نے پڑھی ہوئی تھی. کیا در منصور اور کیا قرطبی اور کیا روح المعانی اور روح البیان, یہ ساری تفسیریں پڑھی ہوئی تھی. تو ان کا ایک ذوق تھا تفسیر پڑھنے کا, اور ماشاءاللہ انہوں نے ساری پڑھی ہوئی تھی. اچھا, اسی طرح میں ایک مرتبہ دورہ حدیث میں گیا یہاں پر کراچی فیضان مدینہ میں, تو طلباء سے کسی موضوع پر کلام ہوا, تو یہ مطالعے کے حوالے سے بات ہوئی. تو ایک طالب علم نے اپنا جو کھڑا ہو کے مطالعہ بیان کیا نا, اس نے لکھا ہوا تھا, وہ اتنا تھا کہ میں نے ایسا پرسنلی میں نے اس کو آئی پیڈ تحفے میں دیا. اللہ, یار ماشاءاللہ اتنا مطالعہ آپ کا. تو ویسے ایک بات ہے, کوئی ایسے بھی تو کہہ سکتا ہے, آپ جج بھی کر لیتے ہو کہ جو کہہ رہا ہے واقعی اس نے سب پڑھا بھی, اندازہ ہو جاتا ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جس موضوع کے حوالے سے وہ مطالعے کی بات کرے تو کچھ اس پر کلام ہو جاتا ہے. جیسے مجھے یاد ہے اسی اپنا سیشن کے اندر کسی نے تصوف کے حوالے سے بات کی, تو اب مطالعے کے اندر بڑی آسان سی چیز ایک تو یہ ہوتی ہے کہ پہلے کتابوں کے نام پوچھ لیے جائیں, اور یا کسی رائٹر کا نام, کسی بزرگ کا نام لے کے یہ پوچھ لیا جائے کہ ان کی کون سی کتاب ہے, یا کتاب کا نام لے کے پوچھ لیا جائے کہ یہ کس نے لکھی ہے, یا کتاب کا بیان کر کے یہ کہہ دیا جائے کہ یہ کتاب کتنے صفحات تک کی ہے, یا یہ ہے کہ اس کے اندر ابواب کون سے ہیں, یا اس کتاب کی کوئی خاص بات بتائیں. تو یوں مختلف طریقے ہوتے ہیں اسیسمنٹ کے, تو اس سے اسیس ہو جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ کس نے کتنا پڑھا ہوا. تو یوں ماشاءاللہ میں نے تو آپ سے ویسے بھی عرض کیا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں ٹیلنٹ اتنا الحمدللہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر اس ٹیلنٹ کو پراپر سرچ کیا جائے, جسے ٹیلنٹ ہنٹنگ کہتے ہیں, اور ان کو پراپر جگہ پہ استعمال کیا جائے, تو شاید اس وقت جتنے ہمارے پاس افراد موجود ہیں ان سے 10 گنا زیادہ افراد ہمیں بیٹھے بٹھائے مل سکتے ہیں. طلباء کے اندر اب جیسے یہ اپنے ہمارے مفتی حسان صاحب تھے, یہ طالب علم تھے, تو میں اس وقت بھی کہا کرتا تھا کہ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کس طالب علم نے کل جا کے شیخ الحدیث بننا ہے, کس نے مفسر بننا ہے, کس نے محدث بننا ہے. ہمارے جتنے بھی مصنف, محدث, مفسر, شیخ الحدیث, مفتی بنے ہیں, یہ ایک زمانے میں وہی جامعہ کے اندر پڑھنے والے اور وہی ٹاٹ پہ سونے والے اور وہی دال کھانے والے اور وہی روٹین کی زندگی گزارنے والے تھے. لیکن کسی کی صلاحیتوں پہ اس کی تھوڑی سی حوصلہ افزائی اور اس کی رہنمائی, یہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اسے کہاں سے کہاں لے جائیں. عبدالحبیب, میں نے کتاب میں واقعہ پڑھا, ایک شخص کہتے ہیں کہ میں کہیں سفر پہ جا رہا تھا تو راستے میں نماز کا وقت ہوا, تو میں نماز کے لیے مسجد میں چلا گیا, جماعت کا وقت تھا, تو میں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. جب نماز پڑھ کے میں لوٹا تو امام صاحب میرے پیچھے آ گئے اور مجھے میرا نام لے کر سلام کیا. میں بڑا حیران کہ سفر میں ہوں, راستے میں ہوں, اس مسجد میں میں کبھی آیا نہیں ہوں, اور میں امام صاحب کو پہچان نہیں سکا. میں امام صاحب آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں. کہا نہیں, میں نے آپ کو پہچانا نہیں. کہا میں آپ کا طالب علم ہوں. وہ اصل میں جو نماز کے لیے آئے تھے
وہ ٹیچر تھے, استاد تھے. میں آپ کا طالب علم رہا ہوں. پھر اس نے اپنا بتایا کہ میں کون سی کلاس میں آپ کا طالب علم تھا. کہا آپ نے مجھ سے کلاس میں ایک دفعہ آپ نے کلاس میں نماز کا سوال کیا تھا اور میں نے اس کا جواب صحیح دیا تھا, واہ. اور آپ نے خوش ہو کر مجھے اپنی گھڑی اتار کر دی تھی کہ آپ اتنی خوش ہوئے تھے میرے جواب سے. اور میں نے اسی وقت نیت کی تھی کہ میں اب مسجد کا امام بنوں گا, واہ. اور یہ گھڑی آج بھی میں نے پہنی ہوئی ہے. اللہ اللہ. اب اس استاد کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی, اب اس استاد کو کتنی خوشی ہوگی سب سن کر. ہاں, مطلب وہ وہ امام بن گیا. اس کا ایک رزلٹ اس کے سامنے آیا نا. اب آپ جسے کہتے ہیں کہ اچیومنٹ, ایک نتیجہ جب سامنے آتا ہے تو کتنا مطلب کہ ایک مزہ آتا ہے. تو حوصلہ افزائی جو ہے نا بڑا کام ہے. ایسا امام شافعی یا امام اوزاعی یا امام نخعی, یہ تین بڑے امام ہیں. ان میں سے کسی ایک کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ کسی جگہ گئے تو وہاں دکان پہ ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا. تو نوجوان کے چہرے کو دیکھ کے ایک ہوتے نا کہ ایک آثار نیکی کے اور علم کے اور ذہانت کے, تو فرمایا کہ بیٹا تم کاروبار کرو گے تو بہت ترقی کرو گے, لیکن اگر تم علم پڑھو گے تو بہت زیادہ ترقی کرو گے. تو انہوں نے کہا اچھا. ان کے دل پہ بڑا اثر ہوا, تو انہوں نے اپنی تجارت کو موقوف کیا اور علم دین کے اندر مشغول ہو گئے, اور پڑھتے پڑھتے پھر وہ امام اعظم ابو حنیفہ بن گئے. سبحان اللہ. پتا یار, اللہ اکبر. کیا بات. یہ امام اعظم رحمۃ اللہ اچھا علیہ یہ نام سن کر کیسا لگا ہے عبداللہ کیا بن گئے, بن کیا گئے. اللہ اکبر. یہ واقعی امام اعظم کا ہے. لیکن وہ دیکھیں نا, جنہوں نے حوصلہ افزائی کی, ان کے لیے حوصلہ صدقہ افزائی جاریہ. کی اور جنہوں نے توجہ دلائی, صدقہ جاریہ تمہارے کیسا اندر ذہانت. جیسے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنن نے صدر الشریعہ علیہ رحمہ کو لے لیا, مکتب میں تھے, ہوا کرتے تھے, اور اس طرف لیا تو وہ صدر الشریعہ بن گئے. کیا بات ہے. عبدالحبیبہ, آپ کا کوئی زمانے طالب علمی کا خوشگوار واقعہ؟ ماشاءاللہ امجدیہ میں بھی پڑھتے رہے, اس طرح مفتی امین صاحب کے پاس بھی پڑھتے رہے, تو کچھ جامعۃ المدینہ کی ایز اے رکن شورا آپ اس کو ہیڈ بھی کرتے ہیں, تو چاہ رہا تھا کچھ اس طرح کا آپ کا بھی خوشگوار واقعہ ہو. ظاہر ہم تو طالب علم ہی رہے, تدریس کی طرف تو نہیں آئے, لیکن یہ کہ دوران طالب علمی یقیناً ایسے کئی طلباء کے ساتھ بیٹھنے کا, پڑھنے کا موقع ملا کہ جن کی ذہانت پر رشک آتا تھا, اور جن سے واقعی خود سیکھنے کو جی چاہتا تھا کہ یار یہ کتنا ٹائم اور کتنا ماشاءاللہ اچھا پڑھتے ہیں. ہم جب مفتی امین صاحب کے ساتھ بھی پڑھتے تھے تب بھی وہاں ہم نے دیکھا, اور پھر دارالمنجدیہ میں بھی یہ الحمدللہ شرف ملا. اور اسی طرح اساتذہ کے اندر بھی مفتی امین صاحب کو جیسا دیکھا, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, کہ ان کو تو ایسا لگتا تھا کئی کتابیں حفظ تھیں. یعنی بعض اوقات ان کے سامنے کتاب نہیں ہوتی تھی اور ہم پڑھ رہے ہوتے تھے تو وہ روکتے تھے کہ نہیں یہاں یہ پڑھو, اور وہ کتاب میں وہی لکھا ہوتا تھا, حالانکہ ان کے سامنے وہ کتاب نہیں ہوتی تھی. تو ایک دو بار میں نے پوچھا بھی تو انہوں نے کہا کہ میں تقریباً جو آپ کو سبق پڑھانا ہوتا ہے یاد کر کے آتا ہوں. مفتی صاحب, ہمارے مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک انداز یہ بھی تھا, جب ہمیں فقہ پڑھاتے تھے تو ہر فقہ کی کتاب میں مفتاب کول نہیں ہوتا, تو ہمیں باقاعدہ مفتی صاحب پہلے وہ کتاب میں پڑھاتے, پھر فرماتے کہ فتویٰ اس پر نہیں ہے, پھر ہمیں وہ باہر شریعت کی عبارتیں پڑھاتے تھے کہ فتویٰ اس پر ہے, اور وہ باقاعدہ اس کا مطالعہ کر آیا کرتے ہیں کہ آج ان کو کیا پڑھانا ہے. ایسا ہوتا ہی ہے, ایک ہوتا ہے علم ٹرانسفر کرنا, اور ایک ہوتا ہے علم کا ذوق ٹرانسفر کر دینا. یہ دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. علم ٹرانسفر کرنے کا مطلب ہوتا ہے معلومات دوسرے تک پہنچا دینا, لیکن اس کے اندر اس شے کا ذوق پیدا کر دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ فار ایور پڑھتا ہی رہے گا. جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی کو مچھلی دینا اور کسی کو مچھلی پکڑنا سکھا دینا. جس نے مچھلی دی اس نے ایک دن کا کھانا دیا, اور جس نے مچھلی پکڑنا سکھایا اس نے پوری زندگی کا کھانا دے دیا. تو جس نے علم دیا اس نے اتنا ہی علم دیا, لیکن جس نے علم کا ذوق پیدا کر دیا اس نے ہزاروں کتابیں اس کے اندر ڈال دی. آپ کو عبدالحبیب بھائی اس بات کا اندازہ ہوگا کہ استاد امین صاحب باقاعدہ پوچھا کرتے تھے ہم سے, ہماری روٹین کا پوچھتے تھے کیا کرتے ہو, اور اس طرح کی ان کی رائے بھی دیتے تھے, یہ کرنا چاہیے آپ کو, یہ والی فیلڈ اختیار کرنی چاہیے. یہ جو ذوق والی بات کی نا استاد صاحب, اگر میں نے درس نظامی کمپلیٹ کیا نا تو اس میں مفتی امین صاحب کا یوں کردار تھا, مجھے تو ویسے ہی کوئی دوست لے کے چلے گئے کہ بھائی سب پڑھ رہے ہیں رات کو آپ بھی پڑھیں. میں نے کہا میں کیا کروں گا, چلیں آپ. لیکن جب ہم خامسہ تک پہنچ رہے تو میں نے مفتی صاحب کو بہت پہلے سے کہہ دیا تھا میں رات کو آ سکتا ہوں, میں صبح اٹھ بھی نہیں سکتا اور صبح پڑھ بھی نہیں سکتا. انہوں نے اس وقت تو کچھ نہیں کہا. جب خامسہ میں ہم پہنچ گئے نا تو پھر مجھے بٹھا کے سمجھایا کہ یار 5 درجے پڑھ لیے, اب کیا دورہ حدیث سے پہلے چھوڑ دو گے. میں نے اس وقت صبح جا ہی نہیں سکتا, میری روٹین ہی نہیں ہے, میں تو دوپہر کو اٹھتا ہوں, رات ہم لوگ دیر تک. کہہ رہے نہیں, مجھے خود لے کر کے دارالمجدیہ اور خود جا کے انہوں نے میرا داخلہ کرا, اور وہ ذہن دیا کہ نہیں چھوڑنا نہیں ہے, پورا کرنا ہے. پوچھتے تھے مفتی صاحب, ہم امجدیہ میں تھے نا, جیسے میں امجدیہ میں بھی گیا تھا, تو ہم مفتی امین صاحب نے ہم سب کو امجدیہ میں ہی
پہلے پرائیویٹلی پڑھایا, اس کے بعد ہمیں امجدیہ میں ابتدائی تھا جامعۃ المدینہ. تو وہاں بھیجا تو مفتی صاحب پیچھے پوچھا کرتے تھے استاد صاحب ہمارے جانے اور ہمارے پڑھنے کے تعلق ہمارے اساتذہ سے بھی بات کرتے تھے. سے کیا ہوا. اور جب میں اولا آپ نے جیسے کہا نا تو تدریس کا, تو جب میں نے اولا پڑھا تھا مفتی صاحب, آپ کہا تھا امین صاحب لکھواتے تھے, وہ کہتے تھے پڑھائیں, وہ کہتے تھے روز پڑھائیں. پھر مجھے کہا تھا کہ آپ تم پڑھانا شروع کرو. میں کہتا ہوں آپ تم اولا پڑھاؤ, ہم اصول ساشی اور آگے کتابوں تک تھے, تو اب تم اولا پڑھاؤ. میں کیسے پڑھاؤں؟ کہا جو بھی فجر کے بعد یا کسی وقت بھی 1-2 نمازی کو 2-3 نمازی کو ذرا موٹیویٹ کرو اور لے کر بیٹھ جاؤ, اور پڑھاؤ گے تو آپ کو اولا یاد ہو جائے گا. بڑے حیرت انگیز ہوگا یہ سب, آپ کے تو پڑھنے کے اوپر لوگوں کو یقین بڑی مشکل سے آیا ہوگا, تو پڑھانے کے اوپر تو پھر اتنا ٹائم دینا اور زمان. نہیں, وہ تو پڑھانا شروع کر دیتا مفتی صاحب. مجھے الحمدللہ گلزار ابھی مسجد میں وہاں فجر کے بعد کا درس, فجر کی نماز تو درس کی ترکیب وہی تھی, گلزار میں وہیں سامنے رہتا تھا, تو فجر کی نماز کے بعد پھر وہ مل گئے تھے پکا ہو جائے گا پڑھاؤ گے, اور انہوں نے پڑھنا شروع بھی کیا, اور میں نے کہا تو خوش بھی ہو رہے تھے کہ یار پڑھانا شروع کر دیا ہے. اس سے واقعی پتہ چلا کہ یہ پڑھانے سے آپ کی پڑھائی کتنی مضبوط ہو جاتی ہے. ایسا دوبارہ تھوڑی سی ترکیب بنائے نا پڑھانے کی. اب تو دعا کر اللہ تعالیٰ مدنی فیس دے کے لوگ پڑھیں گے, غفلت دور ہو. میں آپ کی ویسے ہی آپ کی جماعت کے اندر یعنی کہ درجے کے اندر جو نا ساری شورا کو شامل ہونا چاہیے. اس کا ہر دوسرے تیسرے مہینے مشورہ ہوتا ہے, مشورہ کر رہے تھے. کال لیتے ہیں.